انس بات دیکھیں، بات پھر وہاں آ جاتی ہے کہ آپ نے خالد خواجہ کے لاسٹ اسٹیٹمنٹ سنے ہوں گے، سنے تھے آپ نے؟ جی جی آپ ہمارے آڈینس کو ویسے بتا دیں کہ خالد خواجہ کے لاسٹ اسٹیٹمنٹ کیا تھے ایگزیکٹلی؟ دیکھیے خالد خواجہ نے اپنی لاسٹ کچھ اسٹیٹمنٹ میں جو ہے آئی جے آئی کا بتایا کہ انہوں نے کیسے پے کیا. خالد خواجہ آئی جے آئی میں مطلب ان کا بہت اہم رول تھا، ٹھیک ہے، اور کیسے کیسے کس کس پولیٹیشین کو، ایون کے جو حمید گل صاحب ہیں ایکس ڈی جی آئی ایس ہے، ٹھیک ہے، حمید گل صاحب کو بھی انماسک کیا، اور بہت سی اس میں پاکستان کی بہت بہت مشہور شخصیات تھیں جن کے نام آگے آ سکتے تھے، ٹھیک ہے. اور اب یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ حامد میر نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو یہ انہوں نے خود نہیں دیا، یہ کس کی ڈائریکشن پہ دیا، یہ تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں سیاست کو اور جو لوگ اس ٹیپ کو سن چکے ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ کس کی ڈائریکشن پہ جو ہے حامد میر نے ایسا اسٹیٹمنٹ دیا کہ خالد خواجہ کے ایک ایجنٹ ہے. اور اس کے بعد خالد خواجہ کے بیٹے نے جو یہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے خالد خواجہ کے بیٹے نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ جی حامد میر نے ہی میرے باپ کو قتل کروایا ہے. یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ حامد میر انوالو تھے. اور دوسری بات انہوں نے سلمان تاثیر صاحب جنہوں نے اس کو پبلش کیا اپنے اخبار پہ ڈیلی ٹائمز سے، ان کو بڑا جو ہے شکریہ ادا کیا ہے سلمان تاثیر صاحب کا کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ ایک بلیک شیپ جو میڈیا میں اس ٹائم ہے اس کو جو ہے عوام کے سامنے انماسک کیا، اس کی ریالٹی عوام کو بتائی. فہد صاحب میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بھی طالبان کو بتائے کہ کوئی شخص سی آئی اے ایجنٹ ہے یا امریکن اسپائی ہے یا اس نے لال مسجد کا خون کروایا، تو میرا خیال ہے کہ طالبان کا یہی ری ایکشن ہوگا، کیونکہ یہ اتنے خونی پسند لوگ ہیں کہ اس بندے کا قتل کیا جائے. ان کو کیا عزت رہتی ہے زندگی کے لیے، یا دوسرے لوگوں کی فیملیز یا ان کے جو گھر والے ہیں ان کو تو ان بات کا خیال ہی نہیں آتا. ان کے خلاف اگر کوئی کام کرے وہ تو فوراً چاہیں گے کہ ہم اس کو ختم ہی کر دیں. تو جو خواجہ کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیلی ٹائمز نے سچ بتایا ہے، اب فائنلی ہمیں سکون مل سکتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے. کیونکہ آج تک تو سب سوچ رہے تھے کہ یہ آخر خالد خواجہ کا قاتل کیوں ہوا ہے. اب اگر جب پتہ چلا کہ حامد میر نے اس طرح کی باتیں بتائی ہیں طالبان کو، یہ تو ان کی فیملی کو اور ہماری پوری ملک کو اتنا افسوس اور اتنا غصہ آنا چاہیے اس طرح کی شخص پر. لیکن فہد صاحب میں آپ کا رائے چاہ رہی تھی اس بات پر. حامد میر ایک جرنلسٹ ہیں جو آبویسلی طالبان کے ساتھ ان کے اچھے کنیکشنز ہیں. آپ کے خیال میں کیا اور بھی جرنلسٹ ہیں ہمارے ملک میں جو طالبان کے ساتھ اتنے گہرے گہرے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ؟ دیکھیے یہ تو فنگر ٹپس پہ میں آپ کو بتا دوں ان کے نام. یہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ حامد میر کے جو ہے اس میں کون کون ساتھ دے رہے ہیں. اور اس کو لٹل بل پاکستان نے پاکستان طالبان یونین آف جرنلسٹ کا نام دیا ہے اس پورے گروپ کو. اور یہ ان میں جو ہے شاہد مسعود صاحب، شاہین صاحبائی، اور اس کے بعد انصار عباسی، ہارون الرشید، طلعت حسین، یہ سارے ایک ہی کھیت کی مولی ہیں. یہ سب ان کا سب کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی طرح بھی امن نہ ہو، پاکستان میں لوگ خوشحال زندگی نہ گزاریں. اور اس گورنمنٹ کو جس نے سب سے پہلے آ کے 18 فروری 2008 کے الیکشن کے بعد سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ پاکستان سے طالبانائزیشن کو ختم کیا جائے، پاکستان سے دہشت گردوں کا صفایا کرایا جائے. اور یہ کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں یہ طالبان نہ رہیں. یہ صحافی نہیں ہے، یہ ایک وہ ٹولہ ہے جو ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور میں کہوں گا کہ اگر یہ ہم جیسے لوگ جو ہے اس پاکستان میں رہیں اور ان کے خلاف آواز اٹھائیں تو یہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم کبھی ان کو اپنے گندے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے.
اچھا فرحاد، آپ نے یہ بات کی کہ یہ حامد میر اور یہ کافی اور جرنلسٹ کافی گورنمنٹ کے اور پریزیڈنٹ زرداری کے خلاف ہیں، تو کیا یہی ریزن ہے کہ حامد میر یہ جانتے ہوئے کہ سیف الرحمان نے آصف زرداری صاحب سے معافی مانگی تھی ان کے خلاف جعلی کیسز بنانے کی، یہ حامد میر نے خود دیکھا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی حامد میر پھر بھی این آر او کے بارے میں اپنے ہر شو میں بات کرتے ہیں، کیا یہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے یا کیا یہ ان کی دشمنی ہے پیپل پارٹی یا زرداری سے؟ دیکھیے یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کہہ لیں، دشمنی تو ان کی اپنی ذاتی نہیں تھی، کیونکہ حامد میر جو ہے اس وقت جب سیف الرحمان نے جیل میں آ کے آصف علی زرداری صاحب کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے پاؤں میں گر کے معافی مانگی تھی، ایون سیف الرحمان کی ماں نے بھی اس بات پہ معافی مانگی تھی کہ یہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے خلاف جتنے کیسز بنے ہیں یہ سارے پولیٹیکلی وکٹیمائز ہیں، یہ ایک سیاسی دشمنی تھی جس کی بنا پہ یہ کیسز بنائے گئے تھے، اور وہاں پہ صرف حامد میر نہیں اور بھی بہت سے جرنلسٹ تھے اور لائر تھے جو اس چیز کے گواہ ہیں۔ اور پھر حامد میر اگر این آر او پہ پریزیڈنٹ صاحب کو جو ہے کہتے ہیں کہ وہ گنہگار ہیں عوام کے اور یہ کیسز سچ ہے، تو شرم آنی چاہیے ان کو کہ مطلب ایک تو اتنا افسوسناک کام کرتے ہیں، اتنا بھیانک ان کا جو ہے رول ہے، اور اور اس کے بعد جمہوری سسٹم کو بھی یہ ہلا دینا چاہتے ہیں کسی بھی طرح۔ اب دیکھیں آپ آئے دن، آپ آج کی بات نہیں ہے، گورنمنٹ آنے کے کچھ عرصہ بعد سے ہی یہ شروع ہو گیا تھا کہ 1 مہینے بعد پریزیڈنٹ صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے، 2 مہینے بعد پریزیڈنٹ صاحب جا رہے ہیں، آج یہ ہو جائے گا کل وہ ہو جائے گا۔ تو یہ کیا عوام کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ عوام کو کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں؟ اور دیکھیں ہم لوگ یقین رکھتے ہیں جمہوریت پہ، اور اس کا جواب دیکھیں اب ان بائی الیکشنز میں جمشید بستی نے اور انصر جٹ نے یہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں مارجن سے لیڈ کر کے ہرایا ہے جو ہے اگینسٹ جو ہے اپنے اس کو۔ تو خیر بات یہ ہے کہ ہم لوگ عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس چیز پہ وہ کیا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہو۔ ہمارا جو ہے سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ عوام کو خوش کرنا، اور یہ روٹی کپڑا مکان ہمارا مینیفیسٹو ہے، لیکن سب سے پہلے ہم ان دشمنوں کو ختم کریں گے جو ہمارے ملک کے سب سے بڑے دشمن ہیں، طالبان۔ بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے